آج ماہ سفر کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ جو شخص ماہ سفر کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ 3 تسبیح کا عمل کرتا ہے، آج اگر فقیر بھی یہ 3 تسبیح کا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ارب پتی بنا دیتا ہے۔ ماہ سفر کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ 3 تسبیح پڑھ لو، 3 سال تک غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، 3 سال تک گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، 3 سال تک ہر پریشانی کا گھر سے خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر مشکل مٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دکھ اور تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ عمل بہت زیادہ مشہور ہے اور اکثر لوگ جب ماہ سفر کا چاند نظر آتا ہے تو یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتے ہیں۔ نہایت قیمتی عمل بتانے جا رہا ہوں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے 3 سال آنے والے مشکلات، پریشانیوں، غربت کا خاتمہ اور تنگ دستی کا خاتمہ، ہمیشہ کے لیے 3 سال تک پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، اس کو چاہیے یہ 3 تسبیح کا عمل چاند نظر آتے ہی، ظاہر ہوتے ہی فوری طور پر کر لے، کیونکہ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اور ماہ سفر کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے لغوی معنی خالی ہونا، چونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ سفر پر نکل جاتے تھے۔ اور جو لوگ اس مہینے کے اندر کاروبار کی تلاش میں نکلیں گے، یہ تسبیح پڑھ کر اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار عطا فرمائے گا۔ جو تجارت کے لیے نکلیں گے، اللہ ان کو بہت زیادہ اس کے اندر نفع عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ میں آج ایسا عمل بتا رہا ہوں جو آپ کو 3 سال کے اندر اندر اربوں خربوں کا مالک بنا دے گا۔ اس لیے دوستو یہ خود بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کے نصیحت کریں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی اس عمل کے کرنے کی نصیحت کریں تاکہ وہ بھی آباد ہو جائیں، آپ کے گھر بھی آباد ہو جائیں۔ دوستو اتنا قیمتی عمل ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، اپنے غریب دوستوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے گا تاکہ آج غربت کے مارے ہوئے وہ لوگ جو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں، جو ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر کے خوشحال ہو جائیں۔ دوستو سفر کے مہینے کا ایک معنی پیلا اور زرد بھی ہے۔ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم خزاں تھا اور درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ اور اس مہینے کے اندر اکثر اہل عرب جو تھے حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، یعنی کہ جیسے محرم کا مہینہ گزرا اور اس مہینے کے اندر آ کر لوٹ مار، قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تو اہل عرب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ جنگ کے لیے چلے جاتے اور اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے، اور اس مناسبت سے اس مہینے کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مہینے کے اندر ہر وبا سے، ہر پریشانی سے محفوظ ہو جائیں اور رزق کی فراوانی آپ کے گھر میں رہے تو پھر جلدی سے آج ہی یہ 3 تسبیح کا عمل کریں اور اپنے مقدر کو سنوار لیں تاکہ آپ کے گھر سے ہر نحوست کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے ستاروں کی جو گردش ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرح کی ناکامیوں کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ آپ کو ہر میدان میں، ہر جگہ پر رب کائنات کامیابیوں سے نواز دے۔ تو دوستو یہ 3 تسبیح آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، یہ پوری ترتیب میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں، اگر چاند کو دیکھ کر جو ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں ہمارے بزرگ دعا فرمائیں گے، اللہ ان کی دعا کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، زمانہ جاہلیت سے لوگ سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کے تمہات لگاتے ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بڑی بدعقیدگی کا شکار ہیں اور ان کے ذہنوں میں مختلف خیالات جمع ہوئے ہیں، اور جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نادانوں کی جانب سے اس مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں۔ ان باطل نظریات اور خیالات میں سے چند یہ بھی ہیں: سفر کے مہینے کو مانوس سمجھا جاتا ہے،
آج کل مسلمان بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ماہ سفر کو منحوس کہتے ہیں، حالانکہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھوٹ چھات بیماری کا دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوٹ چھات سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی آقا نے نفی فرما دی، تو لہٰذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس مہینے کو برا بھلا کبھی نہ کہنا، اس مہینے کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار کبھی نہ ہونا، کیونکہ آقا نے واضح فرمایا نہ ہی ایک بیماری دوسرے شخص کو بیماری لگتی ہے، نہ ہی کوئی وقت غلط ہوتا ہے منحوس ہوتا ہے، نہ ہی کوئی مہینہ، نہ ہی کوئی دن منحوس ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ ان باتوں پر عمل کیجئے گا، آپ نے کبھی نہیں یہ سمجھنا کہ یہ ماہ سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے، یا اس کے بارے میں ایسی کوئی بھی غلط نیت نہیں رکھنی۔ اور سب سے پہلے اگر آپ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو چاند کی خبر لگ جائے کہ آج ٹیلی ویژن پر اعلان ہو جائے، آپ اپنی آنکھوں سے چاند کو نہ بھی دیکھ سکیں، اعلان سنتے ہی آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس جگہ بیٹھیں جہاں پر تنہائی ہو، کوئی دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو، اور اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی، کیونکہ ماہ سفر کے ابتدائی دنوں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 13 دن، جو پہلے 13 دن ہوتے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور ان دنوں کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کے اندر بیمار ہو گئے تھے، اور یہ بیماری اس مہینے کی نحوست کے سبب تھی، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس طرح کی باتوں پر یقین بھی نہ رکھیے گا اور اپنے ذہنوں میں اس طرح کی کوئی بات بھی نہ آنے دیجیے گا، کیونکہ یہ ایک سفر کے آخری اور ربیع الاول کے شروع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے، اور دوسرے قول میں یہ ہے کہ آپ ربیع الاول ہی کے شروع میں بیمار ہو کر وفات پا گئے تھے۔ تو یہ بہرحال ایک اور بات ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، بہرحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ماہ سفر کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں رکھنی کہ اس کو برا نہیں جاننا، اس لیے کہ اگر آپ اس کو اچھا جانیں گے، عام مہینوں کی طرح اس کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیں گے، اور سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی مہینے کے اندر اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے عرس مبارک ہوتے ہیں، جیسے داتا صاحب کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے عرس ہوتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے۔ لہٰذا آپ اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات کریں، ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھیں، اور یہ آپ نے پڑھ کر 3 تسبیح سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تمام بزرگوں کی روح کو ایصال ثواب پیش کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھنا تو آپ نے اس عمل کو مسجد میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، یا گھر کی چھت پر جہاں پر آسمان کھلا ہو، یعنی کہ کوئی آپ کے سر کے اوپر چھت وغیرہ نہ ہو اور آپ کی نظر آسمان کی طرف پڑ رہی ہو، آپ نے 3 تسبیح پڑھ کر یعنی کہ سورۃ اخلاص کی اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 تسبیح پڑھ کر آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چہرہ آسمان کی طرف کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، باری تعالیٰ 3 سال کے لیے میرے گھر سے غربت کا خاتمہ، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں باری تعالیٰ ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے غربت کا خاتمہ، تنگ دستی کا خاتمہ، بیماریوں کا خاتمہ، ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دے، اور مجھے جلد از جلد میری اولاد کو اور مجھے ارب پتی بنا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔